سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد۔ روزانہ 11 مرتبہ سورج نکلنے سے پہلے، پھر اس کی طاقت خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ اللہ اتنی دولت دے گا کہ 7 نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، بہت وظائف آپ نے کیے ہوں گے، بہت عمل آپ کرتے ہوں گے۔ آج یہ میرا بتایا ہوا چھوٹا سا مختصر سا عمل کر لو، انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ اگر آپ کرائے کے مکان پر رہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی خود کا مکان عطا فرما دے گا۔ آپ پر اگر کوئی قرض ہوگا تو اس عمل کی برکت سے اللہ قرض سے نجات دے گا۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اتنا آسان وظیفہ، اتنا آسان عمل شاید آپ نے پہلے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا ہوگا، کبھی نہیں سنا ہوگا۔ اتنا پاورفل عمل ہے کہ اگر گھر کے اندر کوئی بیمار ہے تو پانی پر دم کر کے سورۃ الاخلاص 11 مرتبہ آج جس ترتیب کے ساتھ بتائی جائے اسی ترتیب پر پڑھ کر مریض کو پلا دیں، مریض فوراً صحت یاب ہو جائے گا۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کی کلام سچی ہے، اللہ کی کلام میں بہت طاقت ہے۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت کی کلام میں کتنی طاقت ہے، یہ عمل کرنے کے بعد آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، وظیفے کا طریقہ کار بھی ملاحظہ فرمائیں اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں کہ عمل کو کس طرح کرنا ہے۔ جس ترتیب کے ساتھ عمل بتایا جائے، جس ترتیب پر وظیفہ بتایا جائے، اسی ترتیب پر اس عمل کو کریں، انشاءاللہ آپ کی قسمت 7ویں آسمان پر ہوگی، مقدر بدل جائے گا۔ حیران کر دینے والا عمل ہے، ایک مرتبہ تو اسے اپنی زندگی میں لازمی کر لینا۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، سورۃ الاخلاص قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی سورت ہے، اس کو ایک چھوٹا سا بچہ بھی بآسانی سے یاد کر سکتا ہے۔ اس سورت کو 11 مرتبہ کس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے، اس کی ترتیب آپ ملاحظہ فرما لیں، پھر اس کے بعد آپ کی قسمت 7ویں آسمان پر ہوگی۔ وظیفے کا طریقہ کار ملاحظہ فرما لیں کہ عمل کس ترتیب کے ساتھ کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کی کلام سچی ہے، اللہ کی کلام پاک ہے۔ اسے پڑھنے سے پہلے آپ نے باوضو ہو لینا ہے۔ وضو کرنے کے بعد سورج نکلنے سے پہلے اس عمل کو کر لینا ہے۔ انشاءاللہ آپ خود جھولیاں اٹھا کر دعائیں دو گے۔ وضو کرنے کے بعد ایک تسبیح اپنے ہاتھ میں رکھنی ہے اور سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر صرف اور صرف 7 مرتبہ اولاً درود پڑھنا ہے۔ درود جو آپ کو آتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ پڑھ لیں۔ یہ جو درود آپ کو آسان لگے وہی درود پڑھ لیں، صرف 7 مرتبہ۔ 7 مرتبہ درود پڑھ لینے کے بعد پھر آپ نے تسبیح پر صرف اور صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ایک تسبیح استغفر اللہ کی پڑھنے کے بعد پھر 3 مرتبہ کہنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر 3 مرتبہ کہنے کے بعد پھر سورۃ الاخلاص شروع کرنے سے پہلے 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کے بعد 1 مرتبہ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1 مرتبہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ جب 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لیں پھر اس کے فوراً بعد 3 ہی مرتبہ کہیں الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ پھر 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں، پھر 3 مرتبہ کہیں الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ جب 6 مرتبہ سورۃ اخلاص ہو جائے پھر اس کے بعد آخری 5 مرتبہ جو سورۃ اخلاص پڑھنی ہے اس میں بسم اللہ نہیں پڑھنی، بس قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بس 5 مرتبہ آخر میں یہ سورۃ اخلاص پڑھیں اور آخر میں 7 مرتبہ پھر درود پڑھ دیں
اور درود وہی پڑھیں جو شروع میں پڑھا تھا۔ شروع میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا ہے تو آخر میں بھی یہی 7 مرتبہ پڑھ دیں۔ شروع میں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلو علیہ پڑھا ہے تو آخر میں بھی یہی پڑھ دیں۔ جب درود بھی مکمل ہو جائے پھر اس کے بعد اپنے سینے پر پھونک ماریں، اور یاد رہے جس مقصد کے لیے عمل کرنا ہو وہی مقصد اپنے تصور میں، اپنے دل و دماغ میں رکھیں، اور دوران عمل کسی سے بات نہیں کرنی، اجازت عام ہے۔ سب یہ عمل کر کے اپنی قسمت آزمائیں، مقدر آپ کا بدل جائے گا، پریشانیاں آپ کی فوری دور ہو جائیں گی۔ انشاءاللہ کامل یقین کے ساتھ کریں گے تو آپ کا کام ہو جائے گا۔